برزخی زندگی کا عقیدہ انہوں نے نکالا ہے، کہاں سے لائے ہیں؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے کہیں قرآن میں لکھا ہوا کہ یہ مردے کو برزخی زندگی ہے، برزخی زندگی حاصل ہے۔ آپ دیکھیں برزخ تو اللہ نے مرنے والوں کے بیچ میں حائل کی ہے نا، یعنی روح اس دنیا سے چلی گئی، نکل گئی، اور دنیا سے جانے کے بعد کہتی ہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ دیکھیں قرآن سے روح کا بولنا ثابت ہے، قرآن سے روح کا کلام کرنا بولنا ثابت ہے۔ کیسے ثابت ہے؟ سورہ یاسین میں آتا ہے، وہ صاحب یاسین جب قوم کے لوگ 3 پیغمبروں کو جھٹلا دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور وہ لوگوں کو سمجھاتا ہے، خطاب کرتا ہے ان کی پیروی کرو، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ قوم کے لوگ اسے قتل کر دیتے ہیں، شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ قیل ادخل الجنہ، جا جنت میں داخل ہو جا۔ جنت میں کون گیا؟ یہ جسم تو یہیں پر ہے۔ جنت میں کیا چیز گئی ہے؟ انسان کی روح گئی۔ یہ جسم جنت میں نہیں جاتا، یہ جسم عالم بالا میں نہیں جاتا، یہ جسم برزخ میں نہیں جاتا۔ برزخ میں کیا چیز جاتی ہے؟ انسان کی روح، جسم نہیں جاتا، جسم تو یہیں رہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیل ادخل الجنہ، کیا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جنت میں جانے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے قال یا لیت قومی یعلمون۔ کون کہہ رہا ہے؟ انسان کی روح، شہید کی روح کہہ رہی ہے، جسم کہہ رہا ہے، دنیاوی جسم نہیں بولتا، اس کی روح کہہ رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر ربی واجعلنی من المکرمین۔ روح کہتی ہے۔ تو آپ دیکھیں روح کا کلام کرنا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ کس وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی اور مجھے نیک لوگوں میں شامل، عزت والے لوگوں میں شامل کر دیا۔ انسان کی روح ہوتی ہے، یہ جسم نہیں۔ یہ شہید کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا وجود، ایک جہادی کا جسم، ایک مجاہد کا جسم جب میدان جنگ میں مردہ حالت میں پایا جائے اس کو کہتے ہیں شہید۔ جسم مردہ ہے، اسی لیے قبر میں دفناتے ہیں۔ یہ کلام نہیں کرتا، انسان کی روح کلام کرتی ہے قال یا لیت قومی یعلمون۔ روح کلام کرتی ہے رب ارجعون، اے رب مجھے واپس لوٹا دے۔ جو چیز دنیا سے گئی ہے، روح گئی ہے، وہ کہتی ہے مجھے واپس لوٹا دے۔ جسم نہیں بولتا، اس لیے جسم تو دنیا سے گیا ہی نہیں، روح کہتی ہے۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ یہ جو شہداء ہیں ان کی روحیں جنت میں ہیں، وہاں پہ خوش ہیں، ان کو رزق دیا جا رہا ہے، خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ مرے ہوئے خوشیاں نہیں مناتے، یہ مردے خوشیاں نہیں مناتے۔ تو قرآن سے کلام کرنا روح کا ثابت ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے جب دنیا سے کوئی روح جاتی ہے عالم والا کی طرف، تو وہاں دوسری روحوں کی ملاقات ہوتی ہے، تو وہاں پہلے سے موجود روحیں پوچھتی ہیں آنے والی روح سے کہ تم فلاں کو کس حال میں چھوڑ کر آئی ہو۔ یعنی برزخ کے اندر روح کا کلام کرنا ثابت ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے آدم اور موسیٰ علیہ السلام نے مناظرہ ہوا، مکالمہ ہوا،
آدم نے کہا، موسیٰ نے کہا تم وہی آدم ہو؟ آپ دیکھیں یہاں کا معاملہ نہیں ہے، یہاں آدم کی قبر موسیٰ کی قبر ایک ساتھ نہیں ہے، دونوں ایک قبر میں دفن نہیں ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے کلام کر رہے ہیں۔ یہ آدم والا کا معاملہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آدم سے کہ تم ہی وہ آدم ہو جنہوں نے ہمیں جنت سے نکلوایا ہے، جس نے ہمیں جنت سے نکلوایا ہے۔ تو آدم نے کیا کہا اے موسیٰ تم مجھے اس بات کے اوپر ملامت کرتے ہو جو اللہ نے میری پیدائش سے اتنے برس پہلے لکھ دیا تھا، مقدر کر دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آدم جو ہے موسیٰ پر غالب آ گئے۔ یہ مقابلہ دنیا میں نہیں ہو رہا ہے، قبروں میں نہیں ہو رہا ہے، عالم والا کا معاملہ ہے۔ ان قبروں میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، گلی سلی لاشیں ہیں، نہ ان میں احساس ہے نہ شعور ہے۔ یاد رکھیں بے روح جسم مٹی ہے، اور مٹی کو کوئی جزا سزا نہیں ہے۔ مٹی کو اللہ نے بغیر روح کے مکلف نہیں بنایا۔ یوم آخرت میں بھی اس جسم کو اللہ تعالیٰ خلق جدید کرے گا، ان سے پوچھا جائے گا، عدالت لگے گی، تو جزا اور سزا اس جسم کو روح کے ساتھ دی جائے گی۔ بغیر روح کے مٹی کو جزا اور سزا نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث کی، اس کے خلاف ان کا یہ عقیدہ ہے بے جان مٹی کو مکلف بنا دیا، جزا و سزا بھی بنا دی۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی جنت میں ہیں، حدیث میں آتا ہے، اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ بغیر روح کے قبر میں انبیاء کو انہوں نے مکلف بنا دیا، بغیر روح کے کوئی مکلف نہیں ہے۔ آدم کے پتلے میں جب تک روح نہیں ڈالی تھی آدم مکلف نہیں تھا۔ مکلف کو بنایا جب اللہ نے روح پھونک دی، جب روح پھونکی اس کو پابند کیا، فلا تقربا هذه الشجرة۔ جب تک روح نہیں ڈالی تھی پابند نہیں کیا تھا، جب روح ڈالی اللہ نے حکم دیا فلا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے پاس نہ جانا۔ معلوم یہ ہوا انسان مکلف ہے روح کے ساتھ، یہ باڈی مکلف ہے روح کے ساتھ، بغیر روح کے مکلف نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کیا کبھی ایسا ہوتا ہے ایک بندے نے کسی کو قتل کر دیا، مر گیا، اس کو دفن کر دیا گیا، کیا ایسا ہوتا ہے کہ مقتول جس کو قتل کیا تھا اس دن میں اس کو بھی قتل کیا جائے؟ بھائی کیا مردے قتل ہوتے ہیں؟ کیا کسی مردے کو قتل کر دیا جائے تو 302 کا مقدمہ بنتا ہے، 307 کا مقدمہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ بھائی اگر یہ زندہ مانتے ہیں تو مردے کو قتل کرنے والے پر مقدمہ بننا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی مردے کی گردن کاٹ دے تو کیا 302 کا مقدمہ بنے گا؟ کیا قصاص لیا جائے گا؟ نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ بجانے یہ بھی سمجھتے ہیں باتوں کو۔ تو شہید تو جنت میں مزے لے رہا ہے، اس کا جسم یہاں ہوتا ہے، اور اللہ کا قانون ہے یہ جسم جو ہے اس جسم کو 2 زندگی 2 موت ہے۔ اس جسم کو 2 زندگی 2 موت ہے، اسی جسم کے لیے کہا گیا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون۔ اس باڈی کے لیے اس جسم کے لیے کہا گیا ہے۔ برزخ میں جو جسم ملا ہے، دیکھیں انبیاء کو بھی آسمانوں میں
جب نبی علیہ السلام معراج پر گئے تھے، آسمانوں میں انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہاں جسم کے ساتھ دیکھا ہے، تو انبیاء جو ہے وہ قبروں میں ان کے یہ جسم جو ہے یہ زندہ نہیں ہے، وہ آسمانوں میں ہے، جنتوں میں ہے، نبی علیہ السلام جنت میں ہے، قبر میں زندہ نہیں ہے، وہاں وہ عیش میں ہے، راحت میں ہے، آرام میں ہے۔ تو آپ دیکھیں قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے، حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے معراج میں دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کا قد 10 ہاتھ لمبا تھا، گندمی رنگ تھا ان کا، کلر بھی بتا دیا، جسم کے ساتھ دیکھا، تو معلوم یہ ہوا کہ عالم برزخ میں دوسرے جسم دیے جاتے ہیں، شہداء کو جسم دیے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارواحہم، یہ جو شہداء ہیں ان کی روحیں فی جوف الطیر خضر، ان کی روحیں سب پرندوں کے جوف میں ہیں، جوف کہتے ہیں پیٹ کو، درمیانی حصے کو کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جنت میں دوسرے جسم دیے گئے ہیں، یہ جسم جنتی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں جن روایتوں سے یہ نکالتے ہیں کہ مردہ جو ہے قبروں کی چاپ سنتا ہے، انہی روایت میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ مومن کی روح، مومن کی جو قبر ہے وہ کشادہ کر دی جاتی ہے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے 70 گز کشادہ کر دی جاتی ہے، ایک روایت میں آتا ہے 70 گز چوڑی اور لمبی۔ مجھے بتائیں دنیا کے اندر ایسی قبریں ہیں؟ ہے کوئی ایسی قبر جو 70 گز لمبی 70 گز چوڑی ہو؟ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی قبر 70 گز لمبی 70 گز چوڑی ہو جاتی ہے۔ ایسے قبریں تو بقیع کے قبرستان میں بھی نہیں ہے جہاں صحابہ دفن ہے، وہی 6 فٹ کی قبر ہے، 6 فٹ کی قبر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ یہ مٹی کی قبریں کشادہ نہیں ہوتی، اتنی رہتی ہے، اگر کشادہ ہو جائے گی تو زمین تنگ ہو جائے گی۔ اگر ایک قبر 70 گز لمبی 70 گز چوڑی ہو گئی تو بہت بڑا پلاٹ بن جائے گا۔ خود نبی علیہ السلام کی قبر 70 گز چوڑی ہے، لمبی نہیں ہے۔ ابو بکر کی قبر 70 گز چوڑی لمبی نہیں ہے، عمر کی قبر نہیں ہے، بقیع کے قبرستان میں دفن صحابہ کی قبر نہیں ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے 70 گز چوڑی ہوتی ہے۔ یہ کہاں کا معاملہ ہے؟ اس دنیا کا تو نہیں ہے، اس دنیا میں تو ایسی قبروں کا وجود ہی نہیں ہے، پھر یہ قبریں کہاں ہیں؟ یہ سارا برزخ کا معاملہ ہے جو اللہ فرماتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ۔ دنیا کی قبریں ہر ایک کو نہیں ملتی، لیکن برزخ میں ہر ایک کو وہ قبر جو اللہ دیتا ہے وہ ہر ایک کو ملتی ہے، لیکن رشیدہ گورکھپور جو قبر دیتا ہے وہ ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اور آپ دیکھیں عذاب قبر 2-4 دن کے لیے نہیں ہوتا، سال 2 سال کے لیے نہیں ہوتا، قیامت تک کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن یہ قبریں قیامت سے پہلے 10-20 سال میں ختم ہو جاتی ہیں، یعنی قبر ختم، عذاب ختم، لاش ختم، عذاب ختم۔ لیکن وہاں کا جو معاملہ ہے وہاں ایسے جسم دیے جاتے ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوبارہ جل جاتے ہیں، جب بڑے چیرے جائیں دوبارہ جل جاتے ہیں، سر ٹکڑا جائے دوبارہ جل جاتا ہے۔
لیکن یہ جسم اگر سر پکڑ دیا جائے دوبارہ نہیں ملے گا. یہ معاملات یہاں کے نہیں ہیں. حدیث میں آتا ہے کافر کے اوپر اس کی قبر تنگ کی جاتی ہے، تنگ ہوتی ہے، یعنی قبر جو ہے اس کو دبوچتی ہے. یہاں دنیا میں ایسی کوئی قبر نہیں ہے جو مردے کو دبوچ لے. ہے کوئی ایسی قبر؟ نہیں ہے. یہ معاملہ یہاں کا ہے ہی نہیں. یہاں پر ایسی چائنا قبریں موجود نہیں ہے کہ چلو چائنا نے کوئی پلان لگا دیا ہے اور وہ بٹن دبا کر قبر بھیج دیتی ہے. ایسی آٹو قبریں دنیا میں پائی نہیں جاتی. اگر ان قبروں میں مردے زندہ ہو جاتے ہیں جیسا کہ کلمہ گو مشرکین کا عقیدہ ہے، پھر تو یہ ماننا پڑے گا کہ ان قبروں میں مردہ زندہ کرنے کا کوئی پلان لگا ہوا ہے. بھائی یہ قبریں تو اگر کسی زندہ کو دفن کر دو تو زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے. اور اگر غذا نہ ملے، سانس نہ لی جائے، پانی نہ ملے، کہتے ہیں کہ بغیر آکسیجن کے اگر ہم سانس نہ لے سکے بندہ کتنی دیر زندہ رہے گا؟ مشکل سے 10 منٹ، اس کے بعد مر جائے گا. اس قبر کے اندر نہ ہوا ہے، نہ غذا ہے، نہ پانی ہے، کہ کیسے زندہ ہوگا؟ اور اگر یہ زندہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس ذاتی اختیارات ہیں، اسے علمی صفات حاصل ہے کہ منومتی کے اندر سے دیکھ بھی رہا ہے، بغیر سانس لیے، بغیر آکسیجن کے زندہ ہے، بغیر غذا کے زندہ ہے، بغیر پانی کے زندہ ہے. یہ تو علمی صفات ہے نا. اللہ تعالیٰ کسی شے کا محتاج نہیں ہے. اسی طرح یہ مردہ نہ سانس لینے کا محتاج ہے، نہ ہوا کا محتاج ہے، نہ پانی کا محتاج ہے، نہ غذا کا محتاج ہے. تو علمی صفات تو حاصل ہو گئی اسے. تو آپ دیکھیں افسوس تو اس بات کا ہے کہ ان مولویوں نے کلمہ پڑھنے والوں سے مردہ لاشوں پجوائے ہیں، مردہ لاشوں کی پوجا کروائی ہے، گندی پرسودہ سری لاشوں کی پوجا کروائی ہے، کروا رہے ہیں. آج بھی یہی جاری ہے. یہ اتنے نجس، اتنے گندے ہیں کہ ان سے لاکھ درجے بہتر ہندو ہے جو صاف ستھرے دھلے دھلائے پتھر کی پوجا کرتا ہے. وہی ہندو تو باقاعدہ دھونی لیتا ہے، اگربتی جلاتا ہے، پتھر کی مورتی کے آگے سکون پھیلاتا ہے. ان کی قبر کے اندر تو بدبو ہے، سڑی ہوئی لاش ہے. ان لاشوں کی پوجا کرواتے ہیں، ان کی عبادت کرواتے ہیں. ان سے زیادہ گندا مشرک کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. اور یہ کلمہ پڑھنے والے جو قبروں کے پجاری بنے ہوئے، اس سے زیادہ نجس عقیدہ کوئی نہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے جو اعلان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اموات، چاہے تمہارا علی حجویری ہو، عبد القادر جیلانی ہو، معین الدین چشتی ہو، نظام الدین ہو، تمہارے یہ سارے مردے اموات، تمہارے یہ سارے شہید قبروں میں ان کے جسم اموات ہیں. تمہارے سارے شہید بابے قبر کے اندر، مٹی کے اندر اموات ہیں. کون سے اموات ہیں؟ غیر احیاء، ان میں کوئی زندگی نہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں کہ قبر میں برزخی زندگی ہے. اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے غیر احیاء، کوئی زندگی نہیں ہے. آپ دیکھیں قرآن کی ایک آیت
ان کے سارے مسلک دیوبند بریلوی اہل حدیث کو قرآن کی ایک آیت میں اموات غیر احیاء نے خاک میں ملا دیا. ان کے باطل جھوٹے عقیدے کو ہمیشہ کے لیے خاک میں دفن کر دیا. اللہ نے تو